بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اس موضوع کا نام ہے مسلمان سائنسدانوں کے ہولناک انجام۔ مسلمان سائنسدانوں کا جو حشر مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا وہ عوام کو نہیں بتایا جاتا۔ آج بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے مسلمان سائنسدان بڑے فخر کے لائق ہیں۔ اگرچہ علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان میں سے 6 سائنسدانوں کا مختصر احوال پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، یعقوب الکندی۔ یعقوب الکندی فلسفے، طبیعیات، ریاضی، طب، موسیقی، کیمیا اور فلکیات کا ماہر تھا۔ الکندی کی فکر کے مخالف خلیفہ کو اقتدار ملا تو مولا کو خوش کرنے کی خاطر الکندی کا کتب خانہ ضبط کر کے اس کو 60 برس کی عمر میں سر عام کوڑے مارے گئے۔ ہر کوڑے پر الکندی تکلیف سے چیخ مارتا تھا اور تماش بین عوام کہکا لگا کر خوش ہوتے تھے۔ نمبر 2، زکریا رازی۔ عظیم فلسفی، کیمیاء فلکیات دان اور طبیب زکریا رازی کو جھوٹا، ملحد اور کافر قرار دیا گیا۔ حاکم وقت نے حکم سنایا کہ رازی کی کتاب اس وقت تک اس کے سر پر ماری جائے جب تک یا تو کتاب نہیں پھٹ جاتی یا رازی کا سر۔ اس طرح بار بار کتابیں سر پہ مارے جانے کی وجہ سے رازی اندھا ہو گیا اور اس کے بعد موت تک کبھی نہ دیکھ سکا۔ نمبر 3، ابن سینا۔ جدید طب کے بانی ابن سینا کو بھی گمراہی کا مرتکب اور مرتد قرار دیا۔ مختلف حکمران اس کے تعاقب میں رہے، وہ جان بچا کر چھپتا پھرتا رہا، اس لیے اپنی وہ کتاب جو 600 سال تک مشرق اور مغرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی، یعنی القانون فی الطب، حالت رپوشی میں لکھی۔ نمبر 4، ابن رشد۔ یورپ کی نشاط ثانیہ میں کلیدی کردار ادا کرنے والے اندلس کے مشہور عالم ابن رشد کو بے دین قرار دیا گیا اور اس کی کتاب کو نظر آتش کر دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق اسے جامع مسجد کے ستون سے باندھ دیا گیا اور نمازیوں نے اس کے منہ پر تھوکا۔ اس عظیم عالم نے زندگی کے آخری دن ذلت اور گمنامی کی حالت میں بسر کیے۔ نمبر 5، جابر بن حیان، جسے مغربی دنیا میں انہیں جدید کیمیا کا فادر کہتے ہیں، جس نے کیمیا، طب، فلسفہ اور فلکیات پر کام کیا، جس کی کتاب الکیمیا اور کتاب الصابین صرف مغرب کی لائبریریوں میں ملتی ہے۔ جابر بن حیان سے انتقامی سلوک کیا گیا۔ حکومت وقت کو جابر کی بڑھتی ہوئی شہرت برداشت نہ ہوئی۔ جابر کا خراسان میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اس کی والدہ کو کوڑے مار مار کر شہید کر دیا گیا۔ جابر اپنی کتابوں اور لیبارٹری کا مختصر سامان لے کر عراق کی شہر بصرہ میں چلا گیا۔ بصرہ کے لوگ جابر کے علم کے گرویدہ ہو گئے۔ جابر جیسی کیمیا گری اور علمی گفتگو انہوں نے اس سے قبل کبھی نہیں سنی تھی۔ جابر نے انہیں زمین سے آسمان اور زمین سے اس کی تہوں تک کا سفر کروایا۔ حاکم بصرہ کو بھی اس کی شہرت برداشت نہ ہوئی۔ حاکم کے درباری جابر کی بڑھتی ہوئی علمی شہرت اور مسلکی اختلاف کو حکومت کے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ قاضی بصرہ کے سامنے جابر بن حیان کو پیش کیا گیا۔ قاضی نے حاکم کی اما پر جابر کو سزائے موت سنا دی گئی، اور یوں جس جابر بن حیان کو آج فادر آف کیمسٹری کہتے ہیں، اس کی کیمیا گری، علم اور سائنسی ایجادات کو اس کے اپنے ہم مضمون جادوگری، کذب اور کفر قرار دے کر اسے جو ہے وہ تہس نہس کر دیا۔ اللہ حافظ۔